हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। एक न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और ये व्लॉग शाम के वक्त जुम्मे से फ्राइडे से शुरू हो रहा था। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे हो चुके थे शाम के वक्त तकरीबन 4:30 का टाइम था आई थिंक। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना खाऊं। दिल ये कर रहा था कि कुछ ना खाऊं, लेकिन ये होता है कि अपनी सेल्फ़ केयर जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। और सेल्फ़ केयर में ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, खाने से रिलेटेड, अपने आप को संवारने से रिलेटेड। ये नहीं होता कि आप ऊपर से अपने आप को बड़ा बना के रखो कि आपने मेकअप किया हुआ है या इस तरह किया हुआ है। सेल्फ़ केयर नहीं, आपको खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी सेहत जो है ना प्रॉपर जो है ना वो ठीक रहे, मेंटली भी ठीक रहे, फिज़िकली भी ठीक रहे। मतलब ये सारा कुछ देखना होता है, इमोशनली भी ठीक रहे। तो ये सारी चीज़ें बेस करती हैं, ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी सेल्फ़ केयर पे। और हर एक ने अपनी, मैं कहती हूँ, सेल्फ़ केयर खुद ही करनी होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने रखे हुए थे कबाब बना के। तो मैंने सोचा कि मेरा ना दिल अगर नहीं कर रहा तो प्रोटीन चलें थोड़ी इस बहाने से मैं खा लूँगी। मेरे पास पड़े हुए थे बेगल्स। मैंने कहा चले एक बेगल गर्म करती हूँ और साथ ही मैंने लिए कबाब। तो छोटे छोटे ही थे कबाब। मैंने कहा चले 2 से 3 ले लेती हूँ ताकि मेरी जो है ना प्रोटीन की जो है ना वो जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। और कमी क्या मतलब, प्रोटीन हर दिन बंदे को लेनी चाहिए एक मुनासिब मकदार में। तो मैंने कहा आज मैंने सुबह का कुछ कोई ख़ास नहीं इस तरह प्रोटीन से रिलेटेड खाया। मैंने कहा चले मैं ये खा लेती हूँ। ये मेरा बन रहा था यानी कि समझ लें ये था डिनर। तो साथ ही मुझे ये जो है ना मुझे स्वीट चिली सॉस जो है ना बहुत ही पसंद है। और इसके साथ ये और भी मज़े की लग रही थी क्योंकि कबाब थे। तो ये वाला बन रहा था मेरा जो है डिनर। तो मैं इतनी देर में अपना डिनर कर रही हूँ। तो जिस मेरे बहन भाई ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दिया करें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी क्योंकि वो मैं उस वक्त डिनर के वक्त वो कर रही थी। आजकल सर्दियाँ जैसे कि बस यही है कि उठे किचन से उठे तो रूम में बैठ गए, रूम से उठे तो किचन में बैठ गए। बाहर इतनी सर्दी है कि बाहर कहीं आप इंजॉय करने नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉफ़ी वगैरह पीने जा सकते हैं किसी अंदर जगह पे जाके बैठ के। मतलब ये नहीं कि आप पार्क में जा रहे हैं या कहीं स्पेशली घूमने फिरने जा रहे हैं। और इतनी सर्दी में, अब यूके में सर्दी का वो हाल है ना, मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह गाड़ियों के दरवाजे नहीं खुलते, घंटा घंटा गाड़ी गर्म नहीं होती, आपको गर्म पानी डालना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे रहते हैं वो तो मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और आजकल यूके का वेदर कैसा है। लेकिन यह कि अगर बारिश हो तो यूके का वेदर जो है ना बेहतर रहता है। मैं कहती हूँ इससे बेहतर बारिश होती रहे। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बता रही थी हो चुकी थी यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने साग बनाया था, वो साग सिर्फ मैंने ही खाना था क्योंकि मुझे ही शौक़ है ज़्यादा खाने का। तो और स्पेशली ये जो मक्की की रोटी है ये मैं ही खाती हूँ बड़े शौक़ से। तो मैंने कहा जी आज मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि बना के रखा हुआ। मेरी अम्मी कहती हैं कि जितना पुराना साग होता है ना उतने ही मज़े का होता है। मैंने कहा चलें ठीक है, अब पुराना भी हो गया 1-2 दिन का। मैंने कहा साथ है ना मक्की का आटा मैंने गूंदा हुआ था जिस दिन मैंने आप लोगों को दी थी ना, ये पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी, उस वक्त ही मैंने गूंदा था तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने कहा वैसे अम्मी मेरी जो थी ना, मैंने उस वीडियो में बताया था कि फ्रेश आटे की जो ना बनाती थी और बहुत ही मज़े की बनाती थी। और अपनी अम्मी की रेसिपी को ही मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कॉफ़ी तो अच्छी नहीं लगेगी इसके साथ, ज़ाहिर है मक्की की रोटी और साग के साथ, तो बेहतर है कि मैं इसके साथ ना मज़ेदार सी जो है ना मसाले वाली चाय बनाती हूँ। मसाले वाली चाय मैंने आप लोगों को बताया हुआ कितनी दफ़ा कि उसमें मैं सौंफ डालती हूँ, उसमें मैं सिनेमन स्टिक डालती हूँ, उसके अंदर मैं छोटी इलायची डालती हूँ, अदरक डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना, और दूध बिल्कुल कम डालती हूँ और पानी में पहले अच्छी तरह उनको पका लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के वो मेरी मसाला चाय बन जाती है। मैंने अपना जो था ना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया और मुझे बहुत ही मज़ा आया। साग मेरा फेवरेट है और मक्की की रोटी हो तो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और साथ अगर मक्खन भी हो, और अगर फ्रेश मक्खन हो तो उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह मैंने यहाँ पे कर लिया था और फिर मैंने कुछ घर के काम किए, तो किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद टाइम हो गया था। साथ ही आप लोगों को पता है कि कितने छोटे दिन हैं, इतनी जल्दी शाम हो जाती है और इतनी जल्दी बस रात को तो पता ही नहीं चलता। लेकिन ये रातें हालांकि बड़ी होती हैं लेकिन फिर भी क्योंकि अगर थोड़ा सा सोते हैं तो सुबह जल्दी हो जाती है और दिन इतने छोटे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए उनका जो था लंच, उसमें मैंने बनाया था, आज ये था वीकेंड था, सारे सो रहे थे अपनी मर्ज़ी से, कोई किस वक्त उठ रहा है कोई किस वक्त उठ रहा है ब्रेकफास्ट के लिए।
تو یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتی ہوں کہ میں اپنی شاپنگ آپ لوگوں کو دکھانا بھول جاتی ہوں، تو یہ میں لے کے آئی تھی ونٹر کی میں نے شاپنگ کی تھی، اسکارف میں نے لیے تھے، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، تینوں ہی جو ہے نا ڈفرینٹ اس میں اسٹف میں ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ اسٹف میں ہے، یہ اور میں ہے اور یہ اور میں ہے، بالکل آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، کلر بھی ڈیزائن بھی بڑے خوبصورت تھے، مجھے بڑے پسند آئے۔ جیسا کہ یہ بھی سیلف کیئر میں آ جاتا ہے کہ آپ سردی میں پتلے پتلے اسکارف لے کے نہیں باہر نکل سکتے، تو یہ بھی آپ کی سیلف کیئر میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور ہیلتھ کا سب سے زیادہ میں کہتی ہوں سردیوں میں جو ہوتا ہے نا آپ کو سار اور پاؤں جو ہے نا کور رکھنے پڑتے ہیں، یہاں پہ اسپیشلی UK میں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو میں نے اسکارف لیے تھے، اور یہ ایک میں نے بڑا اچھا جو ہے نا سوٹ لیا ہے، یہ بھی میں پہنوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، مجھے بہت اچھا لگا، یہ ایسے مکس کپڑا ہے، ویلوٹ بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا مکس بھی لگتا ہے، لیکن بہت ہی نائس بلو کلر، کافی کلر تھے ان کے پاس، مجھے اتنے پسند آئے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں 2-3 ہی لے لوں، لیکن میں نے کہا میں پہلے پہن کے چیک کروں گی، مطلب اچھے لگے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ واش کرنے کے بعد کبھی کبھی آپ کے کپڑے عجیب سی ہو جاتی ہیں، یا اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں بور آ جاتی ہے، یا کپڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، میں نے کہا اس کو چیک کرنے کے بعد نا اگر مجھے اچھا لگا، ان کے پاس کافی پڑا ہوا تھا نا، یہ والا جو تھا، یہ والے جو نا ان کے پاس کافی یعنی کہ سوٹ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اسٹاک ان کے پاس کافی پڑا ہوا تھا، میں نے کہا پھر بعد میں لے لوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے، بڑا نائس، بڑا گرم، اور آپ پہن کے باہر نکلے نا، میں کہتی ہوں کہ آپ کو، میں نے جب پہنا تھا مجھے اتنا کوزی اور اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا نا، تو مجھے تو بہت مزے کا لگا۔ آپ لوگوں نے بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ میرا سوٹ کیسا لگا ہے، میرے اسکارف کیسے لگے ہیں۔ میں نے کہا اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی جاتی ہوں، میں بتاتی ہوں پرائم مارک گئے تھے یا کہیں بھی گئے تھے، یہ میں ادھر سے کہیں اور سے لے کے آتی شاپنگ کر کے، تو میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں۔ اب لیکن یہ کہ میں جب بھی روم میں جاؤں نا، مجھے یہ چیز نظر آئے نا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں ساتھ ہی۔ اچھا اتنی دیر میں نے وہ کپڑے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی، میں روم میں گئی تھی کسی اور کام کے لیے، لیکن میں نے کہا چلے کپڑے نظر آ گئے ہیں، اسکارف نظر آ گئے ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں، ایک چاول ہے، ہمارے جو ہے نا چاول بہت اچھے تیار ہو چکے تھے، اور چکن میں نے زیادہ ڈالا تھا، چاول بالکل کم ڈالے تھے۔ اچھا چاول تیار ہو گئے تھے، اس کے بعد میں نے پڑھی تھی اپنی زور کی نماز، اور زور کی نماز کے ساتھ ہی الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن پاک کے 2 یا 3 پیج جو ہے نا ضرور پڑھ لوں، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ بہت سے گھروں میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کھولتا کوئی بندہ نہیں ہے، اور آج کل تو ویسے یہ اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ کے یعنی کہ فون میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں جو قرآن پاک کھول کے آپ کو پڑھنے کا ہوتا ہے نا سکون، اس کی اور ہی بات ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ قرآن پاک جو ہے نا مطلب سٹارٹ رکھتی ہوں، یہ نہیں کہ رمضان میں یا مطلب میں اس کے بغیر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ کبھی کبھی اگر میرا دل کرے تو میں پورا سپارہ بھی پڑھ لیتی ہوں، ورنہ 2 یا 3 جو پیج ہوتے ہیں نا وہ ضرور پڑھتی ہوں۔ اچھا ادھر نا میں نماز پڑھ رہی تھی، میں سپارہ پڑھنے لگی تھی، ذیشان مسجد جانے لگا تھا، لیکن باہر اتنی بارش ہو رہی تھی، اتنی کہ ذیشان نے بولا کہ مما میری امبریلا بھی آپ کی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، اور اب میں کیسے جاؤں، بارش ہو رہی تھی زور و شور سے۔ تو میں نے کہا اچھا تم ایسے کرو، تم گھر ہی پڑھ لو، تو وہ اب گھر ہی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا کلپ لیا بھی تھا، وہ ادھر منہ کر کے اپنی نماز میں بزی تھا۔ ویسے تو بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ بنانے نہیں دیتے کہ یہاں سے نہ بناؤ، ہماری نہ بناؤ، تو یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کا تھوڑا سا کلپ لیا تھا یہاں پہ۔ اچھا یہ جو ہے نا میرے پاس 2 پڑی ہوئی تھی، وہ سویٹ پوٹیٹو جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے میرے پاس، یہ کافی دنوں سے بچے ہوئے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ایک ہیک دیکھا تھا کہ آپ اس کو یعنی کہ اوون میں نا صرف گرم اس کے ساتھ نا گیلے ٹیشو جو ہوتے ہیں یعنی کہ کچن ٹاولز جو ہوتے ہیں اس میں رکھیں نا ڈال کے، تو 5 منٹ میں آپ کی تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی میں نے پوری ریسپی جو ہے نا وہ میں نے دی ہے اس پہ شارٹ پہ، آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تو یہاں پہ ویسے میں نے تھوڑا سا کلپ لے لیا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ اچھا میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، ہم لوگ کبھی نوٹس نہیں کرتے اس چیز کو، یہ دیکھیں یہاں پر میں نماز پڑھ رہی تھی تو یہ بنی ہوئی تھی یہاں پہ چابی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی چابی بنی ہوئی ہے، اور مجھے دیکھ کے یقین کرے ایک دم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں اور بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ نماز بھی پڑھیں اور قرآن بھی پڑھیں، جتنا آپ کو ٹائم ملے، ضروری نہیں کہ آپ سارا دن بیٹھے رہیں، کوشش کریں کہ جو نماز آپ سے پڑھی جائے وہ پڑھیں، جتنا آپ سے قرآن پاک کا 1 صفحہ 2 صفحہ جتنے بھی پڑھے جائیں تو آپ ضرور پڑھیں۔ اچھا یہاں پر نا یہ ہے سنڈے کا، تو کچھ ویکینڈ کی یہ ساری ویڈیو تھی، تو یہاں پر جو تھا سنڈے کا دن تھا، تو اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں نا میں نے یہ منگا کے رکھے ہوئے تھے کباب جو ریپ ہے نا، یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے، ان کو زیادہ تر نا ویسے اس میں جو ہوتے ہیں نا چکن کباب وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنائے نا تو بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن میں نے کہا آج میں ایک نئی ریسپی بناتی ہوں۔ یہ دیکھیں آئرن اور پروٹین سے بھرپور، اس میں دیکھ لیں ٹماٹر، چیز، فیٹا چیز، اس میں نے آئرن سے بھرپور پالک ڈھیر سارا ڈالا ہے۔ یہ اتنی مزے کی ریسپی ہے نا، بلیو میں آپ ضرور بنائیں، اور بہت ہیلدی ہوتی ہے، اپنے لنچ میں یا ڈنر میں رکھ لیں، آپ کو اور کچھ کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی سے آپ کا اتنا اچھا پیٹ جو ہے نا فل ہو جاتا ہے۔
اچھا یہاں پر یہ دے لیں فیٹا چیز ڈالی ہے، دوسری چیز ڈالی ہے میں نے، ٹماٹر ڈھیر سارے ڈالے ہیں، پالک ڈالی ہے میں نے اس کے اندر، اولیو ڈالے تھے میں نے اس کے اندر تھوڑی سی بس چلی فلیکس ڈالی تھی، نمک نہیں ڈالا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیز ویسے ہی بہت جو ہوتی ہے نا نمکین ہوتی ہے، اس کے اندر سالٹی ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ سالٹ اتنا پہلے ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ڈال کے کورن ڈالے تھے، بہت ہی مزے کی تھی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ ریسپی، میرا آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ آگے آپ ریسپی دیکھیں کہ یہاں پر ریسپی کمپلیٹ ہونے کے بعد، اچھا میں نے نا اوون جو تھا وہ پہلے ہی کر دیا تھا پری ہیٹ کرنے کے لیے، 5-6 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کو 180 پہ، اور اس کو میں نے 10 سے 12 منٹ، یقین کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کتنا اچھا جو ہے نا یہ ایک آئرن اور پروٹین سے بھرپور جو ہمارا ڈنر کر لے، لنچ کر لے، یہ میں نے کھایا تھا ڈنر میں، بہت ہی مزے کا تھا۔ بلیو می آپ لوگ ضرور بنائیں، بہت مزے کا ہوتا ہے یہ، اور بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے، کہ بجائے آپ سالن سے بھر کے کھا رہے ہیں، یا آپ چاول کھا رہے ہیں، یا پیزا کھا رہے ہیں، میں کہتی ہوں یہ اتنا ہیلدی ہے کہ آپ کے پیزے کی کریونگ بھی ختم کر دے گا، آپ کو آئرن بھی ملے گا، آپ کو پروٹین بھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میرا آج کا ولاگ کیسا لگا تھا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔